ایک لفظ بھی چھوٹ جائے گا تو ہمارا واجب چھوٹ جائے گا، ہمارا واجب چھوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، ہاتھ اٹھانا واجب نہیں۔ ہاں ہاتھ اٹھانا سنت ہے، کیا ہے؟ سنت ہے، اس کو اٹھانا چاہیے، اٹھائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر نہیں اٹھائیں گے ہمیشہ چھوڑیں گے تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ اور نماز کے پابند ہو جائیں، ورنہ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے ہندوستان میں کیا حالت ہے، آئے دن جو ہے دنگے ہوتے ہیں، اور آئے دن جو ہے مسلمانوں کی مسجدیں جو ہے توڑ دی جاتی ہے۔ ابھی جو ہے کل گزشتہ رات میں گورتھمبا میں جو ہے دنگا ہو گیا، وہاں تراویح کی نماز نہیں ہو پائی۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے، وہ سب اتنا کٹر کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ ہم لوگ جو ہے سست پڑ گئے، ہم لوگ اپنی مسجد کو خالی چھوڑ دی۔ ہم لوگ صرف کیا کرتے ہیں کہ رمضان میں صرف جو ہے 1 مہینہ آتے ہیں نماز پڑھنے، ایسا ہرگز مت کیجئے۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے اندر جو طاقت ہے، ایمانی طاقت، وہ ختم ہو جائے گی۔ ہم لوگ جو ہے اگر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے سب لوگ، تو میرا دعویٰ ہے کہ وہ سب کچھ نہیں کر پائے گا۔ آج نماز کورس کا 8واں دن ہے، اور ہم لوگ اس سے پہلے واجبات نماز کے بارے میں جان رہے تھے کہ واجبات نماز کیا ہے، اور واجبات نماز کون کون ہے۔ تو اس سے پہلے 8 واجبات نماز بیان ہو گئے، اور واجبات نماز کیا ہے اس کو پھر سے بیان کر دیتا ہوں۔ واجبات نماز یعنی جتنی چیزیں نماز میں واجب ہیں، جتنی چیزیں نماز میں واجب ہیں، اگر ایک بھی واجب اگر ہم جان بوجھ کر چھوڑ دیں گے، ایک بھی واجب اگر ہم جان بوجھ کر چھوڑ دیں گے تو ہماری نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ مکروہ تحریمی ہو جائے گی، اور پھر سے اس نماز کو پڑھنا واجب ہوگا۔ جتنے واجبات ہیں، اگر ایک بھی واجب چھوٹ جائے گا جان بوجھ کر کے تو پھر سے نماز پڑھنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ اور اگر واجب بھول کر چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کر لیں گے تو ہماری نماز صحیح ہو جائے گی۔ اتنا یہ ضابطہ جو ہے بیان ہو چکا، پھر بیان کر دیا گیا۔ اب جو ہے پیچھے جو ہے اس سے پہلے 8 واجبات بیان ہوئے۔ الحمدللہ پڑھنا، الحمدللہ کے ہر رکعت میں ایک ہی بار پڑھنا، اور الحمدللہ کا جو ہے پورا الحمدللہ پڑھنا، ایک لفظ بھی نہ چھوڑنا، اور الحمدللہ اور سورہ پڑھنے کے بعد فوراً رکوع کرنا، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، ایک سجدہ کرنے کے بعد سیدھا بیٹھنا، اور الحمدللہ پڑھنے کے بعد فوراً سورہ ملانا، 3 تسبیح کے مقدار چپ نہ رہنا۔ یہ سب واجبات بیان ہو گئے پچھلے مرتبہ۔ اب جو ہے آج جو بقیہ واجبات ہیں وہ بیان ہوں گے۔ تو 9واں واجب ہے کہ اتحیات کو پورا پڑھنا، اتحیات کو پورا پڑھنا، ایک لفظ بھی چھوٹنے نہ پائے، ایک لفظ بھی چھوٹنے، یعنی اتحیات سے لے کر جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ تک پورا پڑھنا ہے، ایک لفظ بھی چھوٹنے نہ پائے۔ ایک لفظ بھی چھوٹ جائے گا تو ہمارا واجب چھوٹ جائے گا، ہمارا واجب چھوٹ جائے گا، اس لیے ایک لفظ بھی چھوٹنے نہ پائے اتحیات پڑھتے وقت۔ 10واں واجب ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد، یعنی اگر 4 رکعت کی نماز ہے، 4 رکعت کی نماز ہے، اور پہلی 2 رکعت میں اتحیات پڑھتے کہ نہیں؟ اتحیات پڑھ کے ہم فوراً کھڑے ہوتے ہیں، تو پہلی 2 رکعت میں یعنی قاعدہ اولیٰ میں اتحیات پڑھنے کے بعد فوراً کھڑا ہو جانا، فوراً یعنی اتحیات ہم مکمل کر لیے، اب فوراً ہم کو کھڑا ہو جانا، یہ واجب ہے۔ فوراً کھڑا ہو جانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے اتحیات پڑھ لیا، قاعدہ اولیٰ میں جب 4 رکعت کی نماز ہے اور پہلے 2 رکعت میں اتحیات پڑھ لیا، اور بھول سے اتنا پڑھ دیا اللہم صلی علی محمدin تک، کتنا تک پڑھ دیا؟ اللہم صلی علی محمدin تک پڑھ دیا، تو اگر بھول کر پڑھا ہے تو سجدہ سہو کرنا اس کو ضروری ہوگا، لاسٹ میں سجدہ سہو کر لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر جان بوجھ کر درود شریف پڑھ دیا، جان بوجھ کر یعنی اللہم صلی علی محمدin تک جو ہے جان بوجھ کر پڑھ دیا، تو کیا ہوگا؟ اب جو ہے اس کا واجب چھوٹ گیا، اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو گئی، اور پھر سے اس کو نماز پڑھنا واجب ہوگا۔ تو جو ہے چاہے 3 رکعت والی نماز ہو، چاہے 4 رکعت والی نماز ہو، پہلے میں جو بیٹھتے ہیں ہم 2 رکعت میں، تو اس میں اتحیات پڑھنے کے بعد ہم کو فوراً کھڑا ہو جانا ہے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ فوراً کھڑا ہو جانا ہے، درود شریف وغیرہ ہم کو نہیں پڑھنا ہے۔ اگر جان بوجھ کر پڑھ دیں گے تو ہمارا واجب چھوٹ جائے گا، اور پھر سے ہم کو نماز پڑھنا واجب ہوگا۔ اگر بھول کر چھوٹ جائے گا تو ہم سجدہ سہو کر لیں گے تو ہماری نماز صحیح ہو جائے گی۔ 11واں واجب ہے کہ لفظ سلام 2 بار کہنا۔ لفظ سلام کتنا بار کہنا؟ 2 بار کہنا، یعنی جب نماز ہم پوری کر لیں گے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 2 بار کہنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ ایک بھی چھوڑ دیں گے تو ہمارا واجب چھوٹ جائے گا۔
12واں واجب ہے کہ وتر میں جو ہے دعائے قنوت پڑھنا. کیا پڑھنا ہے؟ دعائے قنوت پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. لیکن اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جو ہے اگر یاد نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. نہیں، اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ اللہم ربنا آتینا پڑھ دے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز ہو جائے گی. دعائے قنوت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہی جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنا ہے، بلکہ اس کی جگہ میں اگر کسی کو یاد نہیں ہے اور اللہم ربنا آتینا بھی پڑھ دے گا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. اور 13واں واجب ہے دعائے قنوت پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا. اللہ اکبر کہتے ہیں کہ نہیں؟ جب ہم لوگ الحمدللہ اور کوئی سورہ ملا لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر کہتے ہیں اور دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو یہ اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ واجب ہے. ہاتھ اٹھانا واجب نہیں ہے. اگر کوئی جو ہے ہاتھ باندھے جو ہے اللہ اکبر کہہ دیا اور دعائے قنوت پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی نماز ہو جائے گی. اللہ اکبر کہنا واجب ہے، ہاتھ اٹھانا واجب نہیں. ہاں، ہاتھ اٹھانا سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. اس کو اٹھانا چاہیے. اٹھائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر نہیں اٹھائیں گے ہمیشہ چھوڑیں گے تو آپ گناہگار ہو جائیں گے. اب 14واں واجب ہے کہ جہری نماز سمجھتے ہیں؟ جہری نماز یعنی جس میں زور سے قرأت کی جاتی ہے. امام جو ہے جس میں زور سے قرأت کرتا ہے. اب کس میں زور سے قرأت کرتا ہے؟ فجر میں اور عشاء میں اور مغرب میں. یہ 3 نماز میں امام زور سے قرأت کرتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کو بولتے ہیں جہری نماز. کیا بولتے ہیں اس کو؟ جہری نماز یعنی زور سے امام قرأت کرتا ہے. اور ایک ہے سری نماز جس میں امام آہستہ قرأت کرتا ہے، جیسے ظہر اور ابھی ہم لوگ نماز پڑھے تو امام آہستہ قرأت کیے امام صاحب، اور عصر میں بھی امام صاحب آہستہ قرأت کرتے ہیں. تو جس میں امام صاحب آہستہ قرأت کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں سری نماز، اور جس میں امام صاحب جو ہے زور سے قرأت کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں جہری نماز. تو جو جہری نماز ہے اس میں امام پر ضروری ہے کہ وہ زور سے قرأت کرے. زور سے قرأت کرنا امام پر کیا ہے؟ واجب ہے. اگر وہ زور سے قرأت نہیں کریں گے تو واجب چھوٹ جائے گا. اگر جان بوجھ کر زور سے قرأت نہیں کیے ہیں وہ تو پھر سے نماز پڑھنا ضروری ہوگا. لیکن اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، یہ جہری نماز جو ہے مغرب، عشاء اور فجر، تو کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے زور سے پڑھے چاہے آہستہ پڑھے. اکیلا اگر کوئی پڑھ رہا، امام ہے تو اس کو جہری نماز میں زور سے پڑھنا واجب ہے. لیکن اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو جہری نماز میں یعنی مغرب میں، عشاء میں، فجر میں اس کو اختیار ہے کہ وہ آہستہ قرأت کرے یا زور سے قرأت کرے. اگر ہم مغرب کی نماز جو ہے اکیلا پڑھ رہے ہیں تو ہم زور سے قرأت کریں گے تب بھی چلے گا، آہستہ قرأت کریں گے تب بھی ہم کو چل جائے گا. اب سری نماز میں آ جائے. سری نماز یعنی ظہر اور عصر میں چاہے امام ہو چاہے اکیلا نماز پڑھنے والا ہو، اس پر ضروری ہے کہ آہستہ قرأت کرے. کیا کرے؟ آہستہ قرأت. اب آہستہ سے مراد کیا ہے؟ کہ خود سن لے. اب اتنا آہستہ بھی نہیں کرنا ہے کہ خود نہ سنائی دے، اتنا جو ہے اتنی آواز ہم کو نکالنا ہے کہ ہم خود سن لیں. تو جو سری نماز یعنی ظہر اور عصر، اس میں چاہے امام ہو چاہے اکیلے نماز پڑھنے والے ہوں، ان کو جو ہے یہ آہستہ قرأت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اگر وہ زور سے قرأت کر دیں گے تو اگر جان بوجھ کر زور سے قرأت کیا تو اس کو پھر سے نماز پڑھنا واجب ہوگا، اور اگر بھول کر زور سے قرأت کر دیا تو سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. اور یہ 15 واجب ہو گئے. 16واں واجب ہوا ہے کہ امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو خاموش رہنا. امام صاحب جب قرأت کر رہے ہیں تو خاموش رہنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. قرأت میں صرف ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ہم تحیات بھی نہیں پڑھیں گے اور درود ابراہیم وغیرہ نہیں پڑھیں گے، یہ سب نہیں. صرف قرأت میں امام صاحب جب قرأت کر رہے ہیں تو مقتدی پر واجب ہے کہ وہ خاموش رہے. اب اگر مقتدی صاحب جو ہے زور سے پڑھ دیں گے، زور سے قرأت کر دیں گے، یعنی قرأت کر دیے، زور سے کیا بات نہیں ہے، اگر مقتدی جو ہے وہ قرأت کر دیا امام کے پیچھے تو اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو اس کو پھر سے نماز پڑھنا واجب ہوگا. کیا ہوگا؟ پھر سے نماز اس کو پڑھنا واجب ہوگا. لیکن اگر بھول کر جو ہے مقتدی قرأت کر دیا، جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ بھول کر قرأت کر دیا، بھول کر پڑھ دیا جو ہے الحمدللہ یا تحیات کچھ بھی الحمدللہ یا کوئی سورہ بھول کر پڑھ دیا تو کوئی دقت نہیں ہے. امام کے پیچھے جو پڑھتا ہے وہ اگر بھول کر واجب چھوڑ دے گا تو سجدہ سہو اس کو نہیں کرنا ہوتا ہے، اس کو سجدہ سہو معاف ہے. سجدہ سہو کیا ہے؟ اگر جو ہے کوئی مقتدی ہے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اگر بھول کر واجب چھوڑ دیا، جتنے واجب ابھی بیان ہوئے اگر بھول کر چھوڑ دیا تو سجدہ سہو اس کو نہیں کرنا پڑے گا، معاف.
لیکن اگر جان بوجھ کر واجب چھوڑ دے گا امام کے پیچھے تو اس کو پھر سے نماز پڑھنا واجب ہوگا۔ تو یہ واجبات نماز اتنا بیان ہو گئے۔ واجبات نماز کا معنی یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر کوئی چھوڑ دے گا تو اس کو پھر سے نماز پڑھنا ہوگا، اگر بھول کر کوئی چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ واجبات نماز بیان ہو گئے۔ اب انشاءاللہ اگلے دن جو ہے مکروہات نماز یعنی مکروہ جو نماز میں جو ہے مکروہ چیزیں ہیں وہ بیان ہوں گی کہ ہم لوگ مکروہ چیز کیا کرتے ہیں جس سے ہماری نماز مکروہ ہو جاتی ہے، وہ اگلے دن بیان ہوگا۔ ہمارے قاری صاحب جو ہے قرأت کریں گے۔ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ ہم لوگوں پر ضروری ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھنا سیکھ جائیں۔ ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے ہندوستان کے حالات کیا ہیں، خصوصاً جو ہے ہمارے جو یہ نئی نسل کے لوگ ہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھنا سیکھ جائیں اور نماز کے پابند ہو جائیں، ورنہ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے ہندوستان کے کیا حالات ہیں۔ آئے دن جو ہے دنگے ہوتے ہیں اور آئے دن جو ہے مسلمانوں کی مسجدیں جو ہے توڑ دی جاتی ہے۔ ابھی جو ہے کل گزشتہ رات میں گورتھمبا میں جو ہے دنگا ہو گیا، وہاں تراویح کی نماز نہیں ہو پائی۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے، وہ سب اتنا کٹر کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ ہم لوگ جو ہے سست پڑ گئے ہیں، ہم لوگ اپنی مسجدوں خالی چھوڑ دیے ہیں۔ ہم لوگ صرف کیا کرتے ہیں کہ رمضان میں صرف جو ہے 1 مہینہ آتے ہیں نماز پڑھنے، لیکن پھر جو ہے رمضان ختم اس کے بعد ہم لوگ جو ہے جو نمازی پہلے سے پڑھے آتے ہیں وہی پڑھتے ہیں، باقی جتنے لوگ نئے نمازی ہیں وہ خالی ہو جاتے ہیں۔ گرامی ایسا ہرگز مت کیجئے، نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے اندر جو طاقت ہے ایمانی طاقت وہ ختم ہو جائے گی۔ ایمانی طاقت جب ختم ہو جائے گی تو غیر ہم پر حاوی ہو جائے گا اور ہمیں مٹانے کی کوشش میں لگ جائے گا۔ اگر ہم لوگ صحیح ہو جائیں گے، ہم لوگ نماز کے پابند ہو جائیں گے، ہم لوگ جو ہے اگر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے سب لوگ، تو میرا دعویٰ ہے کہ وہ سب کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ ہمارے اندر ایمانیت غیرت ہوگی۔ ہم آج بزدل اس لیے ہو گئے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے بزرگ جو تھے، چاہے جو ہے کربلا کا میدان ہو، چاہے جو ہے غزوات ہو، اس میں کیا ہے ہم لوگ کم تھے لیکن سب پر بھاری تھے۔ لیکن کیوں بھاری تھے؟ اس لیے کہ وہ نماز کے پابند تھے، وہ نیک تھے۔ لیکن آج ہم لوگ کروڑوں میں ہیں لیکن ہم لوگ مارے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے یہ نماز کو چھوڑ دیے ہیں اور شریعت سے دور ہوتے چلے گئے ہیں۔ اس لیے ہم پر ضروری ہے، اگر ہمیں اپنی جو ہے اپنا مستقبل بچانا ہے، آگے والے دور میں ہمیں زندہ رہنا ہے عزت کے ساتھ، تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم نماز کے پابند ہو جائیں اور اپنے اندر جو ہے ایمانی غیرت پیدا کریں۔ اب قاری صاحب جو غیرت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ تو ہم کو اس طرح یاد ہے، یاد سے یہاں نہیں مطلب ہے، بلکہ یہاں یہ مطلب ہے کہ جو ہے مخرج صحیح ہو جائے، کہاں تا نکالنا ہے کہاں سواد نکالنا ہے یہ صحیح ہو جائے۔ یاد تو سب کو ہے، مخرج سے یہاں مطلب ہے، مخرج کے لیے جو ہے قاری صاحب قرأت کر رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے مخرج جو قاری صاحب پڑھے جس طرح مخرج سے پڑھیں اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں، ورنہ سوچیے گا ہم کو یاد ہے پھر اس طرح رہیں گے تو پھر غلط پڑھ دیں گے، غلط جو ہے مخرج نکال دیں گے، پھر آپ کی نماز بھی نہیں۔ اس لیے مخرج پہ دھیان دیں۔ انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظیم. آج سے ہم لوگ درود شریف کا مشق کر لیں گے. میرے ساتھ میں پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آئیے دعا کر لیتے ہیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين بحق لا إله إلا الله.